اللہ آج ہم جو ہے کہ حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک مقصد ہے کہ ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کو ان کے بارے میں جو ہے کہ جو کشمیر کے رہنے والے لوگ کم حق انہیں تو بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن جو کشمیر سے باہر لوگ ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ایشیا یا برصغیر جہاں پہ بھی لوگ رہتے ہو، ہماری کوشش ہے کہ جو اولیاء اللہ جو انہوں نے کشمیر میں جس قدر محنتی کی ہے اور جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا جو ہے کہ آج فخر کرتے ہیں اپنے ایمان ہونے پہ کہ ہم ایماندار ہیں، ہمیں ایمان نصیب ہوا، تو یہ ان بزرگوں کے طفیل یہ ایمان نصیب ہوا۔ تو جس قدر اولیاء کرام کشمیر میں کثرت کے ساتھ ہیں، شاید ہی کسی اسٹیٹ میں یا کسی کنٹری میں اس قدر کثرت کے ساتھ اولیاء کرام تشریف لائے ہوں گے، اور خاص کر سادات کرام جس قدر کشمیر میں تشریف لائے ہیں اس قدر بھی نہیں لگتا کہ کسی جگہ اتنی کثرت کے ساتھ سادات کرام جو ہیں کہ کشمیر میں یا کسی بھی اسٹیٹ میں یا کنٹری میں آئے ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت ہیں، سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ ان کے مرشد حضرت نعمت اللہ شاہ قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ کشمیر چلے جائے اور وہاں پہ لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کشمیر تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ واپس چلے گئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کشمیر تشریف جب لایا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دیکھنے آئے تھے کہ ہمیں کس قدر اور کس طرح کشمیر میں کام کرنا ہے، کیونکہ کشمیر میں کوئی مسلمان تھا نہیں، اور وہ پہلے مسلمان تھے اور سادات میں سے اور اللہ کے ولیوں میں سے تھے جو کشمیر انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور انہوں نے ایک اس کو بولتے ہیں نا کہ دیکھنا کہ ہم کیسے کام کرنے، وہاں پہ جو گراؤنڈ لیول پہ کیسے ہم نے کام کرنا اور کیسے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کشمیر آئے اس کے بعد دوبارہ واپس چلے گئے، جب واپس تشریف لے گئے اور جب دوبارہ کشمیر وزٹ کیا تو اس وقت 100 اپنے مریدین کے ساتھ آئے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑے 1000 مریدین کے ساتھ جو ہے کہ کشمیر آئے، اور اس کے بعد جو ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ خبر میان پیرو آگا چچائی بادشاہی میں شوبیا گدائی، چچائی بادشاہی میں شوبیا گدائی، خزانہ سوئی پر مسلح پیرو، خزانہ سوئی پر مسلح آسائی سوالی بنی
رٹت کیا ملال از سال رٹت کیا ملال از سال کرائی جائی لال اندر میانی پیرو کرائی جائی لال میں چید دیوارا سکر میون چارا میں چید دیوارا سکر میون چارا کیوں از بیمار اس خبر میانی پیرو کیوں از بیمار اس خبر میں چند آشیچانی ودائی زندگانی میں شم آشیچانی ودائی زندگانی میں تراؤدم سے لطفچ نظر میانی سے تراؤدم میں لطفچ نظر میانی سے چھئی میانی حالش خبر میانی کلوم دور بیوز ای میانی حالش خبر میانی پیرو سے چھئی میانی حالش خبر میانی پیرو کلوم تو دیم بیوز ای پتر میانی پیرو کلوم تو بیوز ای پتر میانی آگا چچائی بادشاہی میں شودیا گدائی چچائی بادشاہی میں شودیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم الحمدللہ حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں پہنچ گئے، ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے جائیں گے. آپ سب کو زیارت کرائیں گے اس پاک ولی کامل کی. اور جو یہ ولی کامل ہیں، یہ کشمیر کی پہلی درگاہ ہے اور پہلے سادات کرام ہیں جو کشمیر میں آئے اسلام پھیلانے کے لیے. ان کا نام حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن سہروردی عرف ان کا جو فیمس جس نام سے ہوئے وہ ہے حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور تاریخ کہتی ہیں کہ ان کے کاندھے مبارک پہ ایک بلبل بیٹھتا تھا. ایک جو ہے کہ جانور کا نام ہے، ایک برڈ کا نام ہے بلبل، تو اس نام سے ان کو حضرت بلبل نام جو ہے کہ پڑ گیا. تو انہوں نے یہ پہلی بار جب اپنے مرشد حضرت نعمت اللہ شاہ قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشمیر آئے تھے، اس کے بعد جو ہے کہ ایک چکر لگا کے اس کے بعد دوسرا چکر جب انہوں نے لگائے، اس نے 1000 جو ہے کہ مریدوں کو ساتھ لے کے آئے اور کشمیر میں اسلام کی جو ہے کہ دعوت دینی شروع کر دی. اور اس کے بعد جو ہے کہ کشمیر کی پہلی اذان بھی انہوں نے ہی دی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا کہ ہسٹوریکل پلیس بھی کہا جائے وہ بھی ہے، اور کشمیر کے لیے جہاں پہ کشمیر کی شروعات ہوئی دین کی، اور کہاں سے ہم جو ہے کہ مسلمان ہوئے کشمیر میں، اور کس بارگاہ کا احسان ہے ہم سب پہ، وہ بارگاہ یہی ہے حضرت بلبل شاہ کشمیری سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور ہم سب کشمیریوں کو احسان ہے اس پاک ولی کامل کا. اگر یہ نہ آئے ہوتے شاید ہی آج ہم مسلمان ہوتے. تو ان کے احسان کی وجہ سے آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور پتہ ہے ہمیں اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے دین کا. ادروائز ہمیں جو ہے کہ دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. کہ ان بزرگ کا احسانات ہیں کہ آج ہم توحید پہ ایمان لاتے ہیں، رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، اور ساری دین کی معلومات ان کی خیرات ہیں. اور اللہ پاک ہمیں تعمر احسان مند رکھے، ان کا احسان فراموشوں میں سے نہ بنائے، اور ہمیں میانی حالش خبر میانی پیرو چچائی میانی حالش خبر میانی پیرو لوم تو دیم بیوسائی
آقا چچائی بادشاہی میں شو بیاکدائی چچائی بادشاہی میں شو بیاکدائی خزانہ سوئی پر مسریا پیرو خزانہ سوئی پر مسریا بآسائی سوالی بنیرین کھالی بآسائی سوالی بنیرین میاری پیرا بآسائی سوالی بنیرین جتوئی ذاتی پا حضرت سید شرف الدین عبدالرحمن بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جو ہے کہ حجر مبارکہ میں اللہ کی ذکر میں جو ہے کہ مصروف تھے، اور مسئلہ ایسا ہوا کہ آپ سب کو پتہ ہے کشمیر میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، اور اس وقت بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ برف باری ہوئی تھی، تو جو ہے لوگ دریاؤں سے، نالوں سے یا چشموں سے پانی حاصل نہیں کر پا رہے تھے، پوری جمی ہوئی تھی، تو لوگ بڑی جو ہے نا کہ محنتوں سے اس کو توڑنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو آپ حضرت شرف الدین عبدالرحمن بلبل شاہ کشمیری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، عرض کرنے لگے یا حضور ہمیں پانی جو ہے کہ ہم پانی کے بنا مر گئے، ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے، ایسی حالتیں ہیں، اور جو ہے کہ ہم برف توڑنا چاہ رہے ہیں لیکن برف ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ تو آپ خود اٹھے اور تشریف لے گئے، تو آپ بھی توڑ رہے ہیں، تو واقعی انہوں نے کہا یہ تو واقعی سخت ہے، نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اور اسی میں حضرت شرف الدین عبدالرحمن سید بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور سورج کو کہا، کہاں ہے سورج، کہاں ہے سورج جو اس برف کو پگھلائے؟ تو بس اتنا ہی کہنا تھا، سورج نکل آیا اور اتنی تیز گرمی ہونے لگی کہ وہ سارا کا سارا پگھل گیا، اور لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے پانی حاصل کرنے لگے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، کیا شان ہے اولیاء اللہ۔ تو ہم اور ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہیں جو مرید ہیں حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور جنہوں نے بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دست اقدس پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، ان کا نام حضرت رنجن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور تاریخ کہتی ہیں کہ یہ رنجن شاہ رحمۃ اللہ تعالی اس وقت کے بادشاہ تھے، اور یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور یہ اپنے جو ہیں کہ دوستوں کو، ساتھیوں کو، اور جو اس کے سلطنت کے غلام تھے یا جو بھی وہاں پہ کام کرنے والے تھے، ان سے یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں کنفیوز ہوں، میں جو ہے کہ کون سا مذہب اختیار کروں، کون سا مذہب صحیح ہے۔ اصل میں اللہ نے دلوں میں یہ ایمان کی وہ کرنیں ڈالی ہوئی تھی، اور بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کو ان کے لیے بھیجا تھا۔ تو ایک مرید تھے، ایک ان کے غلام تھے، اور ان سے کہا، وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے کہا ان کو کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ جب آپ صبح کو فجر کے وقت پہ اپنی سلطنت کی جو ہے کہ کھڑکی کھولے، جو بھی شخص آپ کو جس بھی حالت میں نظر آئے گا، جو بھی وہ عبادت کرتا ہوگا، آپ اسی مذہب کو فالو کریں۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، ایسا ہی کروں گا میں۔ اور جب اگلے دن فجر کے موقع پہ انہوں نے کھڑکی کھولی، تو انہوں نے اپوزٹ سائڈ میں، یعنی کھڑکی کے جو ہے کہ کھڑکی جب اس نے کھولی، تو وہاں پہ حضرت بلبل شاہ کشمیری دریا کے اس پار، یعنی کہ جہلم کے اس پار عبادت کر رہے تھے، نماز فجر ادا کر رہے تھے، نورانی لباس پہن کے، نورانی وجود میں، اور یہ بس دیوانے ہو گئے، اور کہنے لگے جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جس شخص کو میں دیکھوں گا، اور جس مذہب کی وہ عبادت کر رہا ہوگا، اسی مذہب کو میں فالو کروں گا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے کہ اسلام قبول کیا حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پہ، اور مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ ہزاروں میں جوگ در جوگ لوگ جو ہیں کہ مسلمان ہوتے، کیونکہ بادشاہ جب مسلمان ہوا، اس کی ساری سلطنت ہی مسلمان ہو جاتی ہیں پھر۔ تو یہ ایک ریولوشن تھا جو ہے کہ ان کی وجہ سے بھی جب بلبل شاہ نے اپنا فیض میں منتقل فرمایا، اور ان کی وجہ سے جوگ در جوگ لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔
دیکھ جہان میں لیکن آپ کا نام مبارک شرف الدین عبد الرحمن اور مشہور ہوئے حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ تاریخ میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ انہیں بلبل شاہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے دلائل ملی تاریخ میں، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے کہ کس وجہ سے نام پڑا ہوگا وہ ہے کہ ایک پرندہ جو ہے کہ آپ کے کاندھے مبارک پہ بیٹھتا تھا جس کا نام بلبل ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کہ ان کو بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نام پڑا، یعنی کہ بلبل۔ اچھا، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ آپ کے کاندھے مبارک سے اتر جاتا تھا اور آپ کے ارد گرد جو ہے کہ طواف کرتا رہتا تھا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے دوبارہ آپ کے کاندھے مبارک پہ بیٹھتا تھا۔ تو اس طرح جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلبل بلبل بلبل، اور اسی طرح ان کا نام حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام پڑ گیا، جو کہ کشمیر میں لوگ جو ہیں کہ ان کو جانتے بھی بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نام پاک سے ہیں۔ اور کوئی خدا نہ خواستہ اس کو وہ تنقید کا نشانہ نہ بنائے کہ بلبل بیٹھتا تھا اور اس وجہ سے نام پڑا، تو تاریخ میں بھی اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہریرہ مانا ہوتے ہیں بلی والا، تو کیا معاذ اللہ ان کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایسے ابو تراب جو ہیں کہ ایسے صحابہ کو بتایا گیا مٹی والے، تو یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، تو انفیکٹ ان کو پسند آیا تھا، ان کو اپنے نام سے جب ان کو کوئی ابو تراب کہتا تھا یا ابو ہریرہ فرماتے تھے تو ان کو یہ نام بڑا عزیز تھا، کیونکہ حضور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس نام سے پکارا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام میں بھی ایسی نسبتیں ہوئی، جیسے حضرت شرف الدین عبد الرحمن سہروردی اور بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ نام پڑ گیا، اور اسی نام سے وہ 1326 اور 1327 میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کی خانقاہ بلبل لانکر میں بنائی گئی، اور آپ کی جو خانقاہ ہے سری نگر میں ہے، اور یہ اعزاز سری نگر والوں کو۔ السلام علیکم دوستو، یہ وہ مسجد پاک ہیں بالکل میرے پیچھے۔ میں آپ کو اندر سے زیارت کرا دیتا، لیکن یہ جمعۃ المبارک کی دن ہی خالی کھلی ہوتی ہیں۔ اس کا نام ہی مسجد اول ہے، کشمیر کی پہلی مسجد ہے جو رنجن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے بنوائی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ وہ پہلی مسجد ہے۔ میں جو ہے کوشش کرتا ہوں آپ کو باہر سے زیارت کراؤں، اندر سے معذرت چاہتا ہوں، اندر سے تو زیارت نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ جو ہے کہ جمعۃ المبارک کی دن ہی کھلی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اب بلا دیجیے